اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا البتہ تحقیق ہم نے بھیجے ہر امت میں رسول. البتہ تحقیق بعثنا ہم نے بھیجا، ہم نے اٹھایا، فی کل امت ہر امت میں رسولاً رسول، ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول یا اللہ کا نمائندہ ضرور پہنچا ہے. البتہ تحقیق ہم نے بھیجا ہر امت میں رسول. کیوں جی؟ ان اعبدوا اللہ، یہ کہ عبادت کرو اللہ کی، یہ کہ عبادت کرو، بندگی کرو اللہ کی. واجتنبوا الطاغوت، اور بچو طاغوت سے. طاغوت کا لفظی معنی ویسے ہوتا ہے سرکشی، اور اس سرکشی میں سب سے سر فہرست شیطان آتا ہے. اس لیے بعض جگہوں پہ آپ پڑھیں گے کہ طاغوت کی جگہ شیطان معنی کر دیا گیا، تو وہ اس کا مصداق اول ہے، ورنہ طاغوت کا معنی کیا ہے؟ سرکشی. تو سرکشی میں شیطان سر فہرست ہے. تو جو سرکشی کرے، کوئی فرد کرے یا جماعت کرے یا حکومت کرے، وہ طاغوت کہلائے گی. ٹھیک ہے؟ اور بچو طاغوت سے. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، جب اللہ کے رسول پہنچے نا ہر امت میں، تو فَمِنْهُمْ، پس ان میں سے من هَدَى اللَّهُ، بعض وہ جنہیں اللہ نے کیا دی ہے؟ ہدایت دی. ان میں سے بعض وہ کہ جنہیں ہدایت دی اللہ نے. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ان میں سے بعض وہ کہ ثابت ہو گئی ان پر گمراہی، کہ ثابت ہو گئی ان پر گمراہی. ثابت ہو گئی گمراہی کا مطلب یہ ہے کہ وہ گمراہی پہ جمے رہے، انہوں نے اصلاح کے کسی رستے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اور ان کا خاتمہ بھی کیا ہے؟ گمراہی پر ہوا ہے. یہ ہے ثابت ہونا. فسیروا فی الارض، پس چل پھر لو زمین میں. فانظروا، پس دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسے ہوا ہے انجام جھٹلانے والوں کا، یعنی حق کو یا دین کو جھٹلانے والوں کا کیسے ہوا ہے انجام جھٹلانے والوں کا. اگلی عہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہے ہیں کہ ان تحرص علی ہداہم، اگر آپ حرص کریں ان کی ہدایت پر، آپ یہ اس بات کا حرص کریں کہ وہ ہدایت قبول کر لیں یا وہ ہدایت پر آ جائیں، آپ کے اندر یہ حرص ہو تو اس کا حاصل سنیے گا. اگر آپ حرص کریں ان کی ہدایت پر تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ، پس بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا اسے جسے اللہ کیا کر دے؟ گمراہ کر دے. پس اللہ نہیں ہدایت دیتا جسے وہ گمراہ کرے. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار، نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگاروں میں سے. توجہ فرما لیں. پچھلی آیت کے آخر میں یہ بات آئی تھی کہ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. یہ تو کہتے ہیں کہ جناب اگر ہم شرک کرتے تھے اور ہم غلط تھے تو ہم شرک کرنے میں کامیاب ہی نہ ہوتے. ہم کرنے میں کامیاب ہو گئے یا ہم کرتے رہے اور ہمیں کسی نے زبردستی روکا نہیں، تو لہذا یہ ہمارا شرک کرنا کوئی جرم نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے. یہ ان کی دلیل تھی، باطل قسم کی دلیل تھی مشرک لوگوں کی. حالانکہ ان کا جرم کو کر گزرنا یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ یہ کام صحیح ہے اور اللہ کو پسند ہے، نہیں، بلکہ یہ اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے کہ تمہارا دل کرے تو ہدایت کا رستہ اختیار کرو، تمہارا دل کرے تو گمراہی کا رستہ اختیار کرو. وہ جو تمہیں موقع ملا اور کسی درجے میں تمہیں اختیار دیا ہے، یہ اس اختیار کا نتیجہ ہے کہ تم لوگ جرم بھی کر رہے ہو اور تب بھی تمہارا ہاتھ روکا نہیں جا رہا. تو یہ تمہارے اس کام کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ تمہیں روکا نہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ کو پسند ہے. نہیں، اللہ زبردستی تمہیں ہدایت دینا بھی نہیں چاہتے، زبردستی اللہ تمہیں ایمان دینا بھی نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی مرضی سے چاہے کفر اختیار کرو چاہے ہدایت اختیار کرو، اپنی مرضی سے کرو، اپنے انتخاب اور پسند سے اور اپنے اختیار سے کرو. وہ ایک لطیفہ سن لیں، یہی بات ذرا اور آسان ہو جائے گی. ایک صاحب نے کسی عالم سے پوچھا وضو کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں ہوتی. انہوں نے کہا میں ابھی پڑھ کے آیا ہوں.
یہ ان کی دلیل ایسی ہے کہ جب میں نے پڑھ لی ہے تو پھر ہوئی کیسے نہیں؟ او بھائی یہاں عمل کا ہونا مسئلہ نہیں ہے، وہ قبول ہے کہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے وہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہے کہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے۔ تو کتنے کام ہم کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہوتے، لیکن وہ کام ہو رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے نہیں ہو رہے ہوتے کہ وہ اللہ کو پسند ہیں، بلکہ اس وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں موقع مل رہا ہے جون سا مرضی اختیار کر لو۔ دوسرا، اللہ نے ایک موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے، اس سے پہلے موت بھی نہیں آنی۔ تو تیسرا یہ کہ اللہ جرم پر فوراً پکڑتے بھی نہیں، مہلت دیتے ہیں، تو یہ اس مہلت اور اس ڈیل کا بھی حصہ ہے کہ زبردستی تمہیں روکا نہیں جا رہا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ باتیں پچھلی آیت میں آئیں تو فرمایا دیکھو فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تمہارا ہاتھ اس لیے نہیں روکا گیا کہ رسولوں کے ذمے روکنا ہے ہی نہیں، رسولوں کے ذمے بات پہنچا دینا ہے۔ ہر رسول اپنی امت کی طرف جو بھی آیا، جو رسول بھی اپنی امت کی طرف آیا، اس کے ذمے یہ تھا کہ آپ پہنچا دیں، آپ بتا دیں، آپ بات کھول کے واضح کر دیں، بس آگے قبول کرنا نہ کرنا یہ اس کی مرضی ہے۔ رسول یا نبی کے ذمے یہ نہیں ہوتا کہ وہ زبردستی کیا کرے، قبول کروائے، کیونکہ اللہ کے ہاں جو یہ دستور نہیں ہے تو پھر رسول بھی اسی دستور کا پابند ہے کہ وہ پہنچانے کا ذمہ دار ہے، وہ قبول کرانے کا ذمہ دار نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی اللہ کا رسول پیغام پہنچا دیتا ہے، جیسا کہ سب رسولوں نے پہنچایا اور حق ادا کیا، کسی رسول نے اپنے منصب میں کوئی جو ہے نا وہ کوتاہی نہیں کی، تو اگر کوئی نہ مانے، کوئی ایک بھی نہ مانے کسی نبی اور رسول کو، تو اس اللہ کے نبی اور رسول کے مرتبے میں کوئی کمی نہیں آتی، وہ اپنے مشن میں کامیاب رہتا ہے، ناکام نہیں ہوتا۔ لہذا نبی کو اس اعتبار سے نہیں جانچا جائے گا کہ اس کے ماننے والے تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، اس کی کارکردگی اس اعتبار سے نہیں جانچی جائے گی، اس کے ذمے پہنچا دینا ہے، اس نے پہنچایا ہے، چاہے تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، کسی نے قبول کیا یا نہیں کیا تو نبی پھر بھی کامیاب ہے، کیونکہ اس کے ذمے پہنچانا تھا، نہ پہنچایا ہو تو پھر بات کرتے، منوانا تو تھا ہی نہیں، لہذا کوئی نہ مانے تو اس کے ذمے یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب حدیثوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایسے نبی بھی ہوں گے جن کے 2 امتی ہوں گے، ایسا نبی بھی ہوگا جس کا 1 امتی سے مراد ماننے والا، ایسا بھی ہوگا اس کا کوئی ماننے والا نہیں ہوگا، تو اس سے تو نبی کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ گزشتہ دنوں آپ کے جو سابقہ صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب، ان کا ایک کلپ وائرل ہوا ہے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو جی جو پاپولرٹی ہمارے لیڈر کو ملی ہے، یہ پاپولرٹی تو بعد نبیوں کو بھی اللہ نے نہیں دی، نعوذ باللہ، بالکل یہی لفظ ہے ان کے۔ دیکھو میں پھر کہہ رہا ہوں، اصول کیا ہے، نبی اس اعتبار سے نہیں جانچا جائے گا کہ اس کے ماننے والے کتنے ہیں، تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، نبی کا یہ کام ہی نہیں، نبی کا کام ہے پہنچا دینا بس، تو اس نے جب دین پہنچا دیا وہ فارغ ہے، بھلے ایک بھی نہ مانے۔ تو اس پاپولرٹی کو پھر اس موجودہ دور کے اس طریقہ کار سے نبی کو جانچنا کیسے بنتا ہے کہ ہمارا ووٹر ہوتا ہے، سپورٹر ہوتا ہے، اور وہ بھی کئی لالچوں اور غرضوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور وہ قطعاً دل سے نہیں ہوتا، اور وہ قطعاً کوئی دین اور ایمان کی وجہ سے بھی نہیں ہوتا، اس کو اپنی پسند کی کوئی چیز کسی لیڈر میں اچھی لگتی ہے تو وہ اس کے قریب ہوتا ہے، تو وہ یہ دلیل تھوڑی ہوتی ہے کہ وہ اس کا کوئی کلمہ پڑھتا ہے یا اس کا وہ واقعتاً اس کی تعلیمات پر چلنے والا ہے، وہ کسی ایک شک میں اس کو کیا کرتا ہے، فالو کر رہا ہوتا ہے۔ کہاں نبی اور کہاں یہ لولے لنگڑے لیڈر، کہاں نبی اور کہاں یہ 2 نمبر قسم کے لوگ۔ آپ نبی سے موازنہ نہیں کر سکتے، نبی کا غیر نبی سے موازنہ کر رہے ہیں، آپ نبی کا نبی سے نہیں کر سکتے کہ فلاں نبی کے تو ماننے والے زیادہ اور فلاں کے تھوڑے۔ اب مجھے بتاؤ، نوح علیہ السلام کا تبلیغ کا زمانہ 950 سال ہے اور ماننے والے کتنے ہیں؟ کوئی اس طرح کوئی موازنہ بنتا ہے؟ خوف خدا کریں۔ یہ اسلام کی جو ٹرمیں ہیں اور اصطلاحات ہیں، ان کا بے دریغ استعمال شروع ہو گیا ہوا ہے، صادق امین کہنا شروع کر دیا، اور مثالیں کیا دیتے ہیں، اپنے اس گندے نظام کو جو ہے نا وہ تشبیہ دیتے ہیں اسلام سے، کبھی اپنی لڑائی کو غزوہ بدر سے، کبھی اپنی صلح کو صلح حدیبیہ سے، کبھی اپنے جناب علاقہ چھوڑنے کو ہجرت سے، کبھی ہیلپ کرنے کو نصرت سے اور انصار سے۔ خوف خدا کریں یار، کہاں مقصد ہے اسلام اور کہاں ہم لوگ؟ سمجھ آ رہی بات جی؟ کہاں گنگو تیلی کہ کوئی تک بنتا ہے، کوئی جوڑ ہے صحیح؟ ہم کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ مسلمان بھی نکال لیں تب بھی ہم ان لوگوں جیسے نہیں ہو سکتے، یعنی صحابہ کرام جیسے اور ایمان والوں جیسے۔ تو اپنے علاقوں کو مدینہ منورہ سے جوڑنا، اپنی ان حکومتوں کو ریاست مدینہ سے جوڑنا، معاف کرنا، کسی نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہوئی۔ آپ اشتہارات پہ پڑھتے ہیں، جب انتخاب آتے ہیں تو کیا لکھا ہوتا ہے؟ نصر من اللہ و فتح قریب۔ یہ جنگ ہے؟
یہ تو تمہارا بزنس ہے، یہ تو تمہارا کاروبار ہے، یہ تو تمہاری انویسٹمنٹ ہے، یہ تمہاری پارٹیاں نہیں، یہ تمہاری کمپنیاں ہیں. سمجھ آ رہی بات جی؟ یہ تمہاری یہ جو ہے نا وہ پراپرٹیاں ہیں، اور یہ ووٹر تمہارے مظاہرے ہیں. تم ان سے کیا توقع رکھتے ہو؟ ان کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہو، اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں دیتے. تو لہذا بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اپنے ان حالات کو اور اپنے آپ کو اور اپنی جماعتوں کو اور اپنے کام کو اسلام سے جوڑنا دور دور کا کوئی تعلق نہیں. جمہوریت کا کوئی تعلق نہیں تھا، پھر جو جمہوریت لولی لنگڑی ہمارے پاس ہے اس کا تو دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. تو سب لکھ کے ہوتے ہیں واللہ خیر الرازقین، فتح نصر من اللہ و فتح قریب، اور کیا کیا جناب پڑھ کے سنائیں گے آپ کو. تو بغیر میں کسی تمیز کے میں سب پارٹی اور سب لیڈران کی بات کر رہا ہوں، کوئی کمی نہیں چھوڑتا. جتنی کوشش ہو سکتی ہے یہ کرتے ہیں اسلامی ٹچ دینے کی. جنازے پڑھتے آپ کو دکھائی دیں گے، مرگوں اور فوتگیوں پہ جاتے آپ کو دکھائی دیں گے. یہ کوشش کرتے ہیں صورتیں پڑھ کے سنانے کی، ان کو آتی نہیں، یہ پڑھنے میں کامیاب نہیں ہوتے، ورنہ یہ آیتیں پڑھ کے ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سیاستدان جو ہے، خاص طور پر جب الیکشن قریب آتے ہیں تب. تو اس لیے جو اللہ کے نبی اور رسول ہیں وہ منتخب شدہ ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں طے شدہ ہے. ان کو قطعاً لوگوں کے ماننے نہ ماننے سے نہیں جانچا جائے گا. ان کا مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں کیا ہے؟ طے ہے. ہر نبی اور رسول اپنی امت سے کیا ہوتا ہے؟ وہ فائق ہوتا ہے. پھر نبی اور رسولوں میں اللہ نے فضیلتیں رکھی ہیں، لیکن کوئی بھی کمتر نہیں ہے، ایک سے ایک کیا ہے؟ بڑھ کر ہے. تو لہذا نبی اور غیر نبی کا کوئی موازنہ نہیں. تو یار خوف خدا کریں، ہمارے نبی کو جو صحابی ہیں اس صحابی کا غیر صحابی سے کوئی موازنہ نہیں ہے، پھر نبی کا غیر نبی سے کیا موازنہ بنتا ہے؟ کوئی جوڑ ہے؟ آئی سمجھ میں بات؟ تو اس لیے فَحَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، فرمایا رسولوں کے ذمے کیا ہے؟ پہنچا دینا ہے. تو جب رسولوں کی بات آئی تو آگے اس کی بھی وضاحت کر دی کہ جب رسولوں کے ذمے ہم نے لگایا، نمائندے اپنے بھیجے کہ وہ لوگوں تک بات پہنچائیں، تو پھر کوئی امت ہم نے رسولوں سے خالی بھی نہیں چھوڑی. ہر امت میں کوئی نہ کوئی اللہ کا نمائندہ، اللہ کا رسول، اللہ کا نبی، کوئی نہ کوئی پیغامبر ضرور پہنچا ہے جس نے بات پہنچائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک یہی ہے. آپ چونکہ آخری نبی ہیں اور آپ کی نبوت جو ہے وہ علاقے کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے، قوم کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے، اور زمانے کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے. یعنی علاقے سے مراد ساری کائنات کے لیے آپ نبی ہیں، اور اسی طرح آپ صرف ایک قوم کے لیے نہیں، عرب و عجم کے کیا ہے؟ نبی ہیں. اور اسی طرح صرف آپ اپنے دور تک نبی نہیں ہے بلکہ قیامت تک نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے. تو یہ قانون جو ہے نا کہ کوئی امت اللہ کے رسول سے خالی نہیں گزری، یہ آپ سے پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے کوئی امت اس سے خالی نہیں گزری. سمجھے؟ اس پر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ جو علاقے ہیں آپ کے پاکستان، ہندوستان، بر صغیر جسے آپ کہتے ہیں، یہ بہت پرانی آبادی ہے. اب بھی دنیا میں سب سے زیادہ آبادی انہی ملکوں میں پائی جاتی ہے اور مجموعی طور پر، اور ویسے بھی یہ خطے پرانے آباد ہیں. لہذا یقیناً ان علاقوں میں بھی کوئی نہ کوئی اللہ کا نبی اور رسول آیا ہوگا. یہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اسی آیت کی تفسیر میں کہ یہ تو معلوم نہیں، نبیوں کے جو تفصیلی حالات ہیں وہ تو تقریباً 25 کے قریب انبیاء علیہ السلام کے نام قرآن میں ہیں، یا ان کے حالات اور قصے جو ہے نا وہ قرآن پاک میں موجود ہیں، بلکہ ان کی تعداد تو کیا ہے؟ کم و بیش 1,24,000 ہے. تو اس کا مطلب باقیوں کے تفصیلی حالات ویسے ہی معلوم نہیں ہیں. تو ایمان بالغیب ہے کہ ہم سب پر کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں. تو لہذا یقیناً کوئی نہ کوئی نبی اور اللہ کا رسول نمائندہ ضرور ان علاقوں میں بھی پہنچا ہوگا، کیونکہ یہاں پہ بھی آبادی ہے، یہاں پہ بھی لوگ رہتے ہیں. تو کوئی امت اس سے خالی نہیں گزری، تو پھر یہ خطہ اور علاقہ بھی اس سے خالی نہیں رہ سکتا. اگر یہاں آبادی رہی ہے تو پھر کوئی نمائندہ بھی ضرور آیا ہوگا. تو اس لیے یہ اللہ جل جلالہ نے امتوں پر احسان کیا کہ اپنا کوئی نہ کوئی نمائندہ ضرور بھیجا جس نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا. کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا. اور پیغام کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ بھائی عبادت کرو اللہ کی اور طاغوت سے بچو. اللہ کی عبادت اور طاغوت، جس کو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، باقی سب کی نفی کر دو. دیکھو قرآن پاک میں ایک جگہ 3 پارے میں یوں بھی آتا ہے قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. طاغوت کا انکار کرو اور اللہ پر ایمان لاؤ. اللہ پر ایمان، اللہ کا اقرار ضروری ہے اور اللہ کے غیر کا انکار کیا ہے؟ ضروری ہے. یہی بات یہاں ہو رہی ہے کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس کے علاوہ باقی سب کی کیا کر دو؟ نفی کر دو، جسے آپ طاغوت میں پرو سکتے ہیں کہ اللہ کا جتنا غیر ہے وہ سب کا سب کیا ہے؟ طاغوت ہے. اللہ کے راستے کو چھوڑ کر اس کے خلاف
جو بھی چلنے والا بلانے والا، سمجھ آ رہی بات، وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ تو لہذا اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کے علاوہ باقی راستوں کا کیا کر دو؟ انکار کر دو، اور باقی طریقوں کا انکار کر دو، جسے طاغوت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب جب اللہ کے رسول امتوں کی طرف آتے رہے تو ان میں سے بہت سارے لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ایمان کی طلب کی، اللہ نے ان کو ہدایت نصیب فرما دی۔ طلب ان پر ہے، دونوں رستے ان کے سامنے تھے، انہوں نے ہدایت کا رستہ اختیار کیا تو اللہ نے ان کو توفیق دے دی۔ اور ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے کوئی طلب نہیں کی، الٹا رسولوں کی مخالفت کی، مذاق اڑایا، تانے مارے، سمجھ آ رہی بات، چیلنج کیے، جیسے پچھلی آیتوں میں آپ کے سامنے یہ باتیں گزری ہیں، تو انہوں نے ان کا مذاق اڑایا، انکار کیا، تو پھر اللہ نے بھی ان کو ہدایت نہیں دی۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کی بات پر آ جائیں تو وہ چاہے تو طاقت سے سب کو ہدایت دے دے، جب اس نے ایسا نہیں کیا تو پھر یہ طلب پہ ہے کہ جو ہدایت کو طلب کرے گا اس کو ہدایت مل جائے گی، جو گمراہی کو طلب کرے گا اس کو گمراہی مل جائے گی۔ تو اسی تناظر میں فرمایا کہ میرے نبی، آپ اگر کسی کے بارے میں یہ چاہیں بھی صحیح کہ یہ ہدایت پر آ جائیں، اگر اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا ہے تو ان کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اللہ بھی ان کو ہدایت نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی گمراہی بلا وجہ نہیں ہے، وہ خود چاہتے ہیں گمراہی کو، تو پھر اللہ نے ان کو گمراہی پہ رکھا ہے، ہدایت کیوں دے گا؟ اللہ بھی ان کو ہدایت نہیں دے گا جن کو اللہ نے گمراہ کیا ہے۔ اللہ نے گمراہ کیا بلا وجہ نہیں، ان کی طلب پر۔ اب وہ ہدایت کے طالب ہی نہیں ہیں، وہ طالب گمراہی کے ہیں، اور اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ وہ ہدایت پر آ جائیں، تو اللہ چاہیں تو ان کو ہدایت دے سکتے ہیں، لیکن اللہ ان کو گمراہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کی طلب کیا ہے؟ گمراہی کی ہے۔ اللہ کے رسول کی طلب ہدایت کی ہے اور ان لوگوں کی طلب گمراہی کی ہے۔ اللہ وہ فیصلہ کر رہے ہیں جو ان کی کیا ہے؟ طلب ہے، کیونکہ زبردستی اللہ کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی طلب کر سکتے ہیں ہدایت، تو پھر اللہ نہیں دینی، سمجھ آ رہی بات؟ اور جس کو ہدایت دینی ہے اس کی طلب پر معاملہ ہے، وہ طلب کرے تو اللہ کیا دے دیں گے؟ اب ایک آدمی کسی کے بارے میں ہدایت مانگتا ہے، یا اللہ اس کو ہدایت دے دے، اس کی طلب اگر میچ کر جاتی ہے تو پھر اللہ بھی کسی کی دعا کرنے والے کی دعا قبول کر کے اس کو کیا دے دیتے ہیں؟ ہدایت۔ کیونکہ یہ دعا کر رہے ہیں ہدایت کی، ادھر وہ بھی طلب کر رہا ہے ہدایت کی، تو اللہ پھر اس کو کیا دے دیتے ہیں؟ لیکن اگر کوئی ہدایت چاہتا ہی نہیں ہے، الٹا دشمن ہے، الٹا مخالف ہے، اس کے اندر بغاوت ہے، اس کے اندر جو ہے وہ سرکشی ہے، تو پھر اللہ بھی زبردستی ہدایت دے سکتے ہیں، وہ جس کو چاہیں کان مروڑ دیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ لیکن ایسے اللہ کرتے نہیں ہیں۔ آ رہی ہے سمجھ میں بات؟ تو اس لیے فرمایا کہ جن پر گمراہی ثابت ہو گئی تو یقیناً وہ بدقسمت وہی ہیں کہ جن کا خاتمہ کیا ہوا ہے؟ کفر پر ہوا ہے۔ تو فرمایا وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، جن کا خاتمہ کفر پر ہوگا ان کا پھر کوئی مددگار بھی، مدد تو اللہ کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، تو جب ان کی مدد اللہ نہیں کرے گا جو گمراہی پہ مرے ہیں، تو پھر ان کا سمجھو کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ قیامت کے دن نفع کی جتنی شکلیں گزریں گی وہ اللہ سے ہی ہو کے جائیں گی نا۔ مثلا کسی کے حق میں سفارش ہو رہی ہے، کسی کو کوئی عمل فائدہ دے رہا ہے، سمجھ آ رہی بات؟ تو وہ اللہ سے ہی ہو کے جائیں گے نا، اللہ کی اجازت سے ہوگا۔ اور جس کا خاتمہ گمراہی پر ہوا اس کے حق میں کوئی سفارش نہیں ہوگی، اس کو عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، سمجھ آ رہی بات؟ اس کے کھاتے میں کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ تو لہذا جس نے ہدایت کو دنیا میں چھوڑ دیا، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، قیامت کے دن یا آخرت میں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ سمجھ نصیب کرے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ خاتمہ ہدایت پر فرمائے۔